جی سال 2010 کے تباہ کن سیلاب کے 10 سال بعد ایک بار پھر سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہے۔ 28 اگست کو مدین کے علاقے شاہگرام اور ترات میں آسمانی بجلی گری اور اس کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ 45 مکانات بہہ گئے، 11 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ترات کا رابطہ پل بھی متاثر ہوا۔ اس کے بعد 1 ستمبر سے دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ اس کے بعد دریائے سوات بھی بپر گیا اور بحرین کے مقام پر رابطہ پل متاثر ہوا، مسجد شہید ہو گئی۔ مدین کے علاقوں میں ہجریہ تباہ ہو گئی، رابطہ پل تباہ ہو گئی۔ اس وقت کیا نقصانات ہوئے ہیں اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریاض خان اور ان سے ہم بات کریں گے۔ وہ ریلیف کے یہاں پہ جو ریلیف کے کام ہو رہی ہے اس کے سربراہ بھی ہے، تو ان سے بات کریں گے۔ سر بتائے گا کہ شاہگرام اور ترات میں تباہی ہوئی، اس کے بعد مدین بحرین میں تباہی ہوئی اور اب بھی جو سیلابی ریلیں ہیں وہ مسلسل جو ہے اس کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو امدادی کارروائیاں ہے وہ کس حد تک جو ہے آپ نے مکمل کی ہے اور مزید کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو یہ آسمانی بجلی گری اور وہاں پہ شاہگرام اور ترات میں جو آفت آ گئی، اسی کا اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ جو ہے ہمارا اے جی صاحب موقع پر ہی پہنچ گئے اور ہمارا ڈپٹی کمشنر جو ہے ارلی ان دا مارننگ وہ موقع پر وہاں 7 بجے پہنچ چکا تھا اور وہاں پہ موجود تھا، اور انہوں نے اپنے وہ اس ایکٹیویٹیز کی کارروائی جو ہو رہی تھی اس کے خود وہ نگرانی کر رہا تھا، اور وہاں پر تقریباً 11 آدمی جو ہے وہ افراد وہ شہید ہو گئے تھے، جس میں سے تاحال ایک جو ہے ابھی لاپتہ ہے، باقی 10 جو ہے وہ مل چکے ہیں۔ اور صوبائی حکومت کے بروقت ہدایت اور کارروائی اور ہمارے انتظامیہ کے بروقت کارروائی پر فوراً ہم نے وہاں جو ضروری سامان تھے اور ان لوگوں کو جو ضرورت تھی جس چیزوں کا ہم نے اس موقع پر پہنچا دی تھی۔ اور یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے شہاب صاحب کے پہلے ادھر جو 2010 میں سیلاب آیا تھا اس میں اتنا کوئکلی رسپانس نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس دور میں اس وقت میں ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو دوسرے دن جو ہے وہ 5 لاکھ پر جو شہید ہوئے تھے اس کو کمپنسیشن دیا گیا، اور جو زخمی ہے ان کا ابھی اسسمنٹ ہو رہا ہے، اس کو 1 لاکھ روپے دیا جائے گا۔ جو مکانات تباہ ہوئے ہیں کیا ان کو معاوضہ دیا گیا ہے؟ جو زخمی ہیں ان کی حالت اب کیسی ہے؟ اور اب جو فلڈ آیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جو مکانات تباہ ہو گئے ہیں اس کے لیے بھی پی ڈی ایم اے کی پالیسی اس کے مطابق اس کو رقم ملے گی، کیونکہ ریونیو اسٹاف نے اس کے اسسمنٹ وغیرہ رپورٹ کیے ہیں۔ ساتھ جو زخمی ہیں ان کے بروقت اور صحیح طریقے پر باقاعدہ اس کے نگرانی اس کا علاج ہو رہا ہے اور مفت علاج ہو رہا ہے، اور وہ اس سے مطمئن ہے، اس کا بھی وہ کر رہے ہیں اور موقع پر انشاءاللہ ان کو مل جائے گی۔ اس وقت بھی بحرین رابطہ پل ہے، مسجد شہید ہوئی ہے، اسی طرح مدین میں ہجریہ تباہ ہوئی ہے، رابطہ پل تباہ ہوئے ہیں، تو بحالی کے کاموں کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہاں پر بھی دریائے سوات نے کافی حد تک جو ہے فضاگٹ پارک متاثر ہوا ہے، نیچے ہوٹل بھی متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے جو اسسمنٹس ہے، سروے جو ہے اسی پر لگے ہوئے ہیں، اس کا وہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ جو وہاں پہ بحرین میں جو ایک پرانا پل ہے وہ تباہ ہو گیا ہے اور نیا پل جو ہے وہ باقاعدہ وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی وہاں جو سیاح وغیرہ جو تھے ان کو نکالے گئے ہیں جو کالام وغیرہ میں پھنسے ہوئے، اور راستہ جو ہے کالام تک جو ہے وہ بالکل کھلا ہے اور آمد و رفت جاری ہے اس پر۔ ایڈیس صاحب یہ بھی بتائے گا کہ دریائے سوات کے کنارے پر کچھ تجاوزات ہیں، ان تجاوزات کو بروقت نہیں ہٹایا گیا، اس وجہ سے سیلاب جو ہے تباہ کاریاں کرتا ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے وہاں پہ ایک مکمل کمپین چلے اینٹی انکروچمنٹ، اور وہاں پر ہمارا ڈی صاحب خود وہاں پہ موجود تھا، ہم سب تھے، اور وہاں کالام میں باقاعدہ ہم نے جو انکروچمنٹ تھے بڑے بڑے ہوٹلوں والوں نے جو کیا تھے وہ ہم نے اسی کو ہٹا لیا ہے، اور یہ انکروچمنٹ جو اینٹی انکروچمنٹ کمپین ہے وہ وہاں کالام سے لے کر لڈاکی تک اس کا ہم ختم کر رہے ہیں، لیکن کالام تک ابھی ہوا ہے اور باقی جو ہے یہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب یہ سیلاب
थोड़ा ये पानी और ये कम हो जाए तो इंशाल्लाह दोबारा, क्योंकि इसमें पर किसी के साथ कंप्रोमाइज़ इस पर नहीं हो रहा है। जी शुक्रिया। एडीसी रिलीफ रियाज खान हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जो तबाही हुई है, जो जाबहक अफराद है उनको मुआवजा दिया जा चुका है और जो अमलाक के नुकसानात हुए हैं इस हवाले से सर्वे किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो दरिया स्वात है इसके बहाव में गैर मामूली इजाफा बरकरार है, बारिशों का भी इम्कान है। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो मज़ीद तबाही भी मुमकिन है। लेकिन जो इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त इक़दामात उठाए जाने चाहिए थे तजावीज़ात के हवाले से, वो बर वक्त नहीं उठाए जा सके। हालांकि एडीसी साहब का ये दावा है कि कालाम में तजावीज़ात हटाए गए हैं, लेकिन दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और अगर बारिशों का ये सिलसिला जारी रहता है तो दरियाए स्वात का ये बहाव मज़ीद तबाही फैला सकता है।